الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف: قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان لعین کو حکم فرمایا کہ تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اور اس پر بھی اس کا تکبر ختم نہ ہوا، اس پر بھی آگے سے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کلام کرنے کی جرت کی اور کہا کہ اے اللہ، مجھ کو اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو شیطان تھا اس کو یقین ہو چلا کہ اب اس کا تو بچنا ممکن نہیں، لیکن اس نے یہ اپنے تئیں فیصلہ کیا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اس وجہ سے میں آدم کی نسل کو اور آدم علیہ السلام کو تباہ و برباد کرنے کی اپنی سی کوشش کروں گا، اور اسی وجہ سے اس نے یہ مہلت مانگی کہ اللہ اس کو قیامت تک کی مہلت دے۔ لہذا جب اس نے یہ درخواست کی تو سمجھ لے کہ یہ پہلے سے علم الہی میں طے شدہ ہے کہ تجھ کو مہلت دی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے جو ہمیشہ سے ہوئی اور جو ہمیشہ تک ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم قدیم میں یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی، لیکن شیطان کا یہ کہنا کہ مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک، اس کی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور یہ دارالامتحان اسی وقت ممکن تھا جب خیر و شر کی قوتیں یہاں پر موجود ہوں اور اپنے اپنے طور پر زور لگا سکیں، اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کے اثر پر کام کرنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا۔ شیطان صرف وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں، اور اچھائی یا برائی پر چلنا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے مطابق کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو شیطانی چالوں سے اور اس کی بغض و عناد کو سمجھنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام